جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ویورز، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اسلام آباد پہنچ چکی ہے اور تحریک انصاف کا احتجاج جو ہے وہ اس وقت اپنے زوروں پہ ہے۔ میری پہلے ایک ویڈیو آ چکی ہے جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ اس وقت تک کی اپڈیٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے قافلے ملک بھر سے جو نکلے ہوئے تھے احتجاج کے لیے، وہ ابھی اسلام آباد کی حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے اور وہ راستوں میں تھے۔ اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صورتحال تھی اسلام آباد کی، اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ جنوبی پنجاب سے کوئی اتنی بڑی تعداد لوگوں کی نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئی یہاں کی قیادت۔ لیکن اب جب اسلام آباد میں لوگ پہنچے ہیں تو اب کنڈیشن ذرا مختلف ہو گئی ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی تعداد جو KPK سے زیادہ پہنچے ہیں لوگ، وہ وہاں پہنچ چکی ہے اور انہوں نے جو ان کا پڑاؤ ہے وہ ہے ڈی چوک۔ رات کو مختلف قسم کی خبریں گردش کرتی رہیں، جن میں یہ بھی تھی کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ اسد قیصر اور 2-3 مزید جو ہے لیڈران ان کی طرف سے ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر اس وقت مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ بھی خبر آئی تھی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے اور ابھی تک نہ کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے۔ اگر اس وقت ملکی صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت ایک غیر ملکی سربراہ پاکستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا دورہ ہے، اور اس دورے کو تجارتی حوالے سے بڑی اہمیت بھی دی جا رہی تھی، لیکن اور اسی حوالے سے شاید PTI کو کہا بھی جا رہا تھا کہ آپ لوگ دھرنا یا تو کسی ایسی جگہ پہ دے دیں جو اسلام آباد کی حدود میں نہ ہو، یا اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنی ہے تو پھر ایسے جگہ پہ پروٹیسٹ کریں جہاں پہ کم از کم جو مطلب ملکی معاملات ہیں وہ ان میں مداخلت نہ ہو۔ حکومت نے پوری کوشش کی کہ یہ دھرنا اسلام آباد تک جو مظاہرین ہیں یہ نہ پہنچ سکیں، ان کے لیے موٹر ویز بھی بند رکھے گئے اور اٹک پل پہ شدید قسم کی جھڑپیں بھی ہوئیں، وہاں پہ ناخوشگوار واقعات بھی پیش ہوئے، جن میں کچھ پولیس اہلکار جن کی تعداد کوئی 90 سے زیادہ بتائی جاتی ہے وہ زخمی بھی ہوئے، جن میں ہمارے خانے وال سے تعلق رکھنے والے بھی کچھ نوجوان تھے اور ہمارے جو خانے وال کے DPO صاحب تھے وہ بھی اس میں کچھ انجرڈ ہوئے۔ اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ رات تک یہی خبریں چل رہی تھی کہ کوئی ایک پولیس کانسٹیبل شہید بھی ہو چکے ہیں اب تک کی جھڑپوں کے مطابق۔ ویورز، پرامن احتجاج ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے، لیکن اس پرامن احتجاج کی آڑ میں ملک دشمن عناصر گھس آتے ہیں، جس وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، جیسا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی ملک کے باشندے ہیں اور ہمارے ہی مطلب کہ بھائی ہیں، اور ان کے اوپر جو اس قسم کے یہ جو تشدد ہے یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے پرامن احتجاج کی راستے میں سمجھ لیں کہ ایک رکاوٹ بھی بنتی ہے، اور اس میں جو عوامی رد عمل ہوتا ہے وہ بھی آپ کی فیور میں جانے کی بجائے آپ کے مخالف ہی آئے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ پولیس کو یا ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں ان کو اگر تشدد کا نشانہ بنائیں گے یا یرغمال بنائیں گے یا کوئی بھی ایسا کریں گے تو ظاہری بات ہے یہ جو ہے وہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور پھر ریاست کی جو رٹ ہے اس کو ہر حال میں برقرار رکھنا بھی بہت بڑا ذمہ داری ہوتی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، اور ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے۔ تو باقی اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان کی طرف سے ابھی تک تو یہی کیونکہ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں اڈیالہ جیل میں 2-3 دفعہ، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی بات وہاں سے نہیں نکلی کہ یہ احتجاج کب تک ختم ہوگا۔ بہرحال جی ہم لوگ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے، جو ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہو وہی کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام سیکیورٹی فورسز اور جو ہمارے ملک کے باشندے نکلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں، آمین ثم آمین۔